یہ 12 جنوری 1972 کی بات ہے جب سقوط ڈھاکہ کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 1970 کے انتخابات میں مشرقی پاکستان میں ان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ ان انتخابات میں اس جماعت میں قومی اسمبلی کی 162 میں سے 160 نشستوں پر اور صوبائی اسمبلی کی 300 میں سے 288 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر یحییٰ خان انتخابات کے فوراً بعد قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اقتدار عوامی لیگ کے سپرد کر دیتے، مگر عوامی لیگ ملک کا آئین 6 نکات کی بنیاد پر تیار کرنا چاہتی تھی جو صریحاً ملک کے ٹوٹنے کی دستاویز تھے۔ صدر یحییٰ خان نے ملک کے دونوں بازوؤں کے سیاست دانوں کو مذاکرات کے ذریعے کسی متفقہ حل پر پہنچنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا، مگر حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا، مگر اس سے پہلے کہ یہ اجلاس منعقد ہوتا 1 مارچ 1971 کو صدر یحییٰ خان نے اس اجلاس کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر یحییٰ خان کے اس اعلان کا مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل ہوا اور وہاں کے عوام یہ نعرے لگاتے ہوئے گلیوں میں نکل آئے کہ ہم آزاد بنگال چاہتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اب بھی مفاہمت کے حق میں تھے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں متعین اعلیٰ فوجی حکام سے نہایت عاجزانہ انداز میں اپیل کی کہ حضور اب بھی وقت ہے، مجھے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیجیے، میں بھی صورتحال پر قابو پا لوں گا۔ اگر غیر معینہ عرصے کے لیے تاخیر ہو گئی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حکام بالا سر جوڑ کر بیٹھ کے انہوں نے نئی تاریخ کے لیے جنرل یحییٰ خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ رابطہ ممکن نہیں ہو سکا۔ مشرقی پاکستان میں لاقانونیت زور پکڑنے لگی۔ مجیب الرحمان نے عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک پر عمل درآمد کے لیے ہدایتیں جاری کرنا شروع کر دیں۔ یہ گویا سول نافرمانی کا اعلان تھا جسے بھارت کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ ادھر مغربی پاکستان میں 14 مارچ 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کے دونوں بازوؤں میں اقتدار اکثرتی پارٹیوں کو منتقل کر دیا جائے اور 6 نکات کے پس منظر میں ملک کے دونوں حصوں کی اکثرتی پارٹیوں کو سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ یہی وہ تقریر تھی جس پر روزنامہ آزاد کے مدیر عباس اطہر نے ادھر تم ادھر ہم کی سنسنی خیز سرخی لگائی تھی۔ بھٹو کے اس بیان کو عوامی لیگ نے ملک کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا۔ اگلے روز صدر یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ پہنچے۔ یہ مذاکرات 24 مارچ تک جاری رہے۔ 25 مارچ کی شام کو یحییٰ خان خفیہ طور پر ڈھاکہ سے اسلام آباد واپس لوٹ آئے۔ انہی مذاکرات کے دوران 23 مارچ 1971 کو عوامی لیگ نے یوم پاکستان کی بجائے یوم مزاحمت منایا۔ اس دن عمارتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا اور شیخ مجیب الرحمان نے ہتھیار بند دستوں کی سلامی لی۔ اس صریحاً بغاوت سے نمٹنے کے لیے جنرل یحییٰ خان نے فوجی ایکشن کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا۔ اس کے نگران میجر جنرل راؤ فرمان علی اور میجر جنرل خادم حسین راجہ تھے۔ اس آپریشن کا آغاز 26 مارچ 1971 کو رات 1 بجے ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان گرفتار کر لیے گئے لیکن ان کے تمام ساتھی بھارت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ بیان وائرلیس کے ذریعے ملک بھر میں نشر ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری پیغام ہو۔ آج سے بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے۔ میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس کسی کے ساتھ بھی ہوں قابض فوج کے خلاف آخری سانس تک مزاحمت کریں۔ آپ کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک قابض پاکستانی فوج کا آخری سپاہی بنگلہ دیش سے بھگا نہیں دیا جاتا۔ آخری فتح ہماری ہوگی۔ عوامی لیگ کی عسکری تنظیم مکتی باہنی نے جس کے سربراہ کرنل عثمانی تھے بھارتی اسلحہ کی طاقت اور تربیت کے زور پر پاکستانی فوج سے بھرپور مقابلہ کیا۔ ڈھاکہ تو ایک رات میں پرسکون ہو گیا لیکن مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں چٹاگانگ، راجشاہی اور پبنا میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی فوج نے مجیب الرحمان کو ڈھاکہ چھاونی منتقل کر دیا۔ یہاں سے 3 دن کے بعد انہیں تیاری کے ذریعے قیدی کی حیثیت سے پاکستان بھیج دیا گیا۔ ڈھاکہ میں قائم انقلابی حکومت تشکیل دیے جانے کا اعلان ہوا اور 17 اپریل کو اس انقلابی حکومت میں شامل افراد نے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مجیب الرحمان کو صدر، نذر الاسلام کا قائم مقام صدر اور تاج الدین احمد کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ مارچ اور دسمبر کے اس دورانیے میں مجیب الرحمان پاکستان میں فیصل آباد اور میاں والی کی جیلوں میں قید رہے جہاں ان پر خفیہ طور پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس مقدمے میں مجیب الرحمان کو سزائے موت سنائی گئی۔ اینتھونی میس کیرن ہاؤس نے اپنی کتاب بنگلہ دیش لیگیسی آف بلڈ میں لکھا ہے کہ سقوط ڈھاکہ سے ایک دن قبل 15 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے راولپنڈی سے ایک فوجی ٹیم میاں والی روانہ ہوئی جہاں شیخ مجیب الرحمان دنیا کے حالات سے بے خبر قید کے دن کاٹ رہے تھے۔ ان کے کمرے کے سامنے ایک قبر بھی کھودی جا چکی تھی مگر میاں والی جیل کے جیلر کی مزاحمت کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شیخ مجیب الرحمان جیلر کی اس مہربانی کو کبھی نہ بھول سکے۔ بنگلہ دیش واپسی کے بعد 1974 میں انہوں نے جیلوں کو ڈھاکہ مدعو کیا اور اس کا استقبال ذاتی مہمان کے طور پر کیا۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں متعین پاکستانی فوج نے تاریخی ریس کورس گراؤنڈ میں بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ فوجی کمان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بنگلہ دیش اب آزاد ملک بن چکا تھا۔ دنیا بھر کے آزادی پسند لوگوں نے پاکستانی حکمرانوں سے مجیب الرحمان کی حفاظت کا مطالبہ کیا۔
سقوط ڈھاکہ کے بعد 27 دسمبر کو جب باقی ماندہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہو چکی تھی، بنگلہ دیشی حکومت نے مطالبہ کیا کہ مجیب الرحمان کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کر دیا جائے۔ روس اور بھارت سمیت متعدد ممالک اور مختلف عالمی تنظیموں نے بھی مجیب الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کو آزاد بنگلہ دیش کے صدر کو قید میں رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ 3 جنوری 1972 کو صدر بھٹو نے کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس خطاب کے آخر میں انہوں نے عوام سے رائے مانگی کہ کیا شیخ مجیب الرحمان کو غیر مشروط طور پر معاف کر دیا جائے۔ عوام نے بڑے پرجوش طریقے سے شیخ مجیب کی رہائی کے حق میں ہاتھ اٹھا کر رائے دے دی۔ چند دن بعد 8 جنوری 1972 کو PIA کے خصوصی طیارے کے ذریعے شیخ مجیب الرحمان کو لندن پہنچا دیا گیا۔ ان کے ساتھ عوامی لیگ کے رکن اسمبلی ڈاکٹر کمال حسین اور ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ روانگی سے قبل شیخ مجیب الرحمان نے 4 گھنٹے تک صدر بھٹو سے بات چیت کی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر کمال حسین اور غلام مصطفیٰ کھر بھی موجود تھے۔ لندن پہنچ کر شیخ مجیب الرحمان نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد اور دنیا کی دوسری بڑی مسلم مملکت ہے، ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے صدر بھٹو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان رابطہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ جب تک میں بنگلہ دیش پہنچ کر اپنے عوام سے نہیں مل لیتا تب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ سے بھی ملاقات کی۔ ڈھاکہ واپس آتے ہوئے وہ دلی میں رکے۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال بھارتی صدر VV گری اور وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کیا۔ 10 جنوری 1972 کو وہ ڈھاکہ پہنچے، جہاں ان کا ناقابل فراموش استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے انہیں سیدھا ریس کورس گراؤنڈ لے جایا گیا، جہاں انہوں نے عوام کے ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے پاکستان سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور 12 جنوری 1972 کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ 7 مارچ 1974 کو انہوں نے ملک میں 10 سرنو عام انتخابات منعقد کروائے، جن میں ان کی جماعت عوامی لیگ نے 300 میں سے 293 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور اسی برس بنگلہ دیش اقوام متحدہ کا رکن بھی بن گیا۔ 1975 میں بنگلہ دیش میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا اور مجیب الرحمان ملک کے صدر بن گئے۔ رفتہ رفتہ شیخ مجیب الرحمان کے قریبی اعضاء حکومت میں طاقت پکڑنے لگے۔ یہ عزیز کچھ مرکزی وزارتوں پر بھی فائز کیے گئے۔ عوام کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ اس کے ثمرات ان تک نہ پہنچ سکیں۔ ایسے میں 15 اگست 1975 کی صبح بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے کچھ افسران نے، جن کی قیادت میجر فاروق رحمان کر رہے تھے، صبح 5:15 بجے بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمان کی قیام گاہ پر دھاوا بول دیا۔ وہ شیخ مجیب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے تاکہ بنگلہ دیش میں حکومت اور طرز حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات کر سکیں، مگر شیخ مجیب الرحمان کی مزاحمت کی وجہ سے انہیں گولی چلانی پڑی اور نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان قتل ہو گئے۔ بعد ازاں ان افسران نے شیخ مجیب الرحمان کے اہل خانہ کو بھی ایک کمرے میں جمع کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شیخ مجیب کی صرف ایک بیٹی حسینہ واجد زندہ بچیں، جو اس خونی انقلاب کے وقت بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھیں۔ اس قتل و غارت گری کے بعد انقلابیوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور خنون کر مشتاق احمد کو ملک کا نیا صدر مقرر کر دیا۔ انقلابیوں نے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہوگا۔ 21 برس بعد 1996 میں شیخ مجیب الرحمان کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن گئیں، جنہوں نے شیخ مجیب الرحمان اور ان کے اہل خانہ کے قتل میں ملوث لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد کئی ملزمان کو سزائے موت دے دی گئی، جبکہ کچھ ملزمان آج بھی دوسرے ملکوں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔